اس امت کے ساتھ اللہ جل شانہ کا ایک خصوصی معاملہ یہ رہا ہے جو پچھلی امتوں میں نظر نہیں آتا کہ اس امت کے پیغمبر سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے اللہ جل شانہ نے ایک غیبی بندوبست یہ فرمایا ہے کہ ہر دور میں ایسی شخصیات پیدا کی جاتی ہیں جو ان کے زمانے میں دین اسلام میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں اس کی اصلاح کر کے، اس کو جانچ کر، اس کو سمجھ کر، اور پھر اسلام کو اثر نو تازہ کر کے اور بالکل اسی حیت اور اسی شکل و صورت میں وہ زندہ کر دیتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ عجیب بات ہے کہ یہ لوگ ایسے لوگ آپ کو دیگر امتوں میں نہیں ملتے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر امتیں جو تھیں وہ خاتم الامم نہیں تھیں، امتیں ان پر ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، اللہ کی کتاب لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، دین لے کر آئے، ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ ان کے اٹھانے کے 30، 40، 50 سال بعد ہی ان کے لائے ہوئے دین میں خرابیاں پیدا کر دی گئیں، اور یعنی پہلی صدی میں ہی، پہلی دہائی میں، پہلے 50 سال سینٹ پال اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنا فرق ہے، اور اس خرابی کو پھر ٹھیک کرنے والا کوئی عیسائیت میں نہیں آیا۔ 650 برس گزر گئے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک، اور اگر آج دیکھیں تو 2000 سالوں سے اوپر کا عرصہ گزر گیا، کوئی مجدد، کوئی مصلح نہیں ملا دنیا عیسائیت کو کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو زندہ کر کے دکھاتا اور ان کو بتاتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو یہ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب تو یہ تھی، ان کی لائی ہوئی شریعت یہ تھی، ان کے احکامات یہ تھے۔ اور یہ اس لیے نہیں ہوا کہ نبی آخر الزمانے تشریف لانا تھا اور ان کے آنے کے اوپر سارے دودھ کے دودھ اور پانی کے پانی نے ہونا تھا، ان کے آنے کے اوپر سارے کے سارے معاملات نے ٹھیک ہونا تھا۔ چونکہ آپ کے بعد نبی کوئی اور نہیں ہے، اس لیے آپ کی امت میں یہ فریضہ علماء اسلام کو دیا گیا ہے کہ وہ ہر کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک ایسی شخصیات پیدا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ایسا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس کی پیشن گوئی بھی فرمائی۔ ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ علی رأس کل 100، ہر 100 سال کے اختتام پر، ہر سینکڑے کی کنارے پر اور کونے کے اوپر ایک ایسی شخصیت پیدا ہوگی جو اسلام کو، اس کی تازگی اور اس کی رونقیں اور اس کی اصل، اس کی بنیاد، اس کی صحیح حقیقت جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، اس کو اثر نو اس کو عطا کرے گی، اور اس کی محنت کے نتیجے میں صحیح دین دوبارہ زندہ ہوگا۔ اب سب سے مشکل کام، اور شاید ہمارے ذمہ ہے بھی نہیں کہ ہم اس کی پڑتال کریں، کوشش کریں، وہ یہ ہے کہ وہ شخصیت کون ہو سکتی ہے۔ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، اور 2 لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اگر میں اس کی چونکہ اب اردو بھی ایک اجنبی زبان ہو گئی ہے، تو اگر میں آپ کو اس کی وہ بتا دوں مطلب، تاکہ آئندہ جب میں اس کو استعمال کروں تو وہ آپ کو اس کا مطلب آتا ہو۔ ایک لفظ کہلاتا ہے ظنی، اور ایک لفظ کہلاتا ہے قطعی۔ ظنی کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی پکی دلیل نہ ہو، بہت سارے دلائل ہوں، آثار ہوں، قرائن ہوں، ایسی چیزیں ہوں جس سے اس کا پتہ چلنے کا اندازہ تو ہوتا ہو، لیکن کوئی پکی، قطعی، دو ٹوک، ناقابل تردید دلیل نہ ہو تو اس کو ظنی کہتے ہیں۔ اور جس کے اوپر دو ٹوک بات موجود ہو،
قطعی نص جس کے اوپر موجود ہو، بالکل جس پر دو رائے نہ آ سکتی ہوں اور اس کے اوپر کوئی اختلاف نہ ہو سکتا، اس کو قطعی کہتے ہیں۔ تو جن شخصیات کی تعیین کی جاتی ہے ظاہر ہے کہ وہ ضمنی ہے، یعنی علماء کے خیالات ہوتے ہیں، ایک کی کوشش کو دیکھی، اس کی کاوش کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، اندازہ لگایا کہ ان کی وجہ سے دین دوبارہ زندہ ہوا ہے، بھولا ہوا سبق امت نے پھر سے پڑھا ہے، اور پھر سے وہ چیزیں جس کو لوگ اجتماعی طور پر فراموش کر چکے تھے وہ لوگوں کی زندگی میں دوبارہ سے آئی ہیں۔ معاشرے نے اور سوسائٹی نے ان کی دعوت کو، ان کی محنت کو، ان کی کوشش کو قبول کیا ہے اور اس پر وہ آئی ہیں۔ اس پر ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت مشہور عالم دین حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک 7 جلدوں کی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تاریخ دعوت و عزیمت۔ عربی میں ہے اصل میں تو وہ رجال الفکر و دعوہ کے نام سے، اس کا اردو ترجمہ تاریخ دعوت و عزیمت کے نام سے انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ انہوں نے کوشش کی ہے اپنے اندازے کے مطابق، تاریخ کے اپنے مطالعے کے مطابق، اصلاح اور تجدید کے اپنے مطالعے کی روشنی میں کہ وہ پہلی ان 12-13 صدیوں میں متعین کر سکیں کہ کن کن شخصیات کی وجہ سے اسلام تازہ ہوا ہے، اسلام دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مزاج اور ذوق کی طرف گیا ہے، اور لوگوں نے اس میں جو اپنی طرف سے اضافے کر دیے تھے، کچھ چیزوں کو دین بنا لیا تھا، کچھ چیزوں کو دین سمجھ لیا تھا، یا اجتماعی طور پر کسی چیز کو چھوڑ دیا تھا، اس پر عمل چھوڑ دیا تھا، تو وہ دوبارہ ریوائول ہوا ہے، ریفارم ہوا ہے، دوبارہ سے اس کے اندر ایک تازگی آئی ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں ویسے پہلی جو شخصیت ذکر کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، تو وہ عمر بن عبدالعزیز کو قرار دی ہے، کیونکہ صحابہ کا دور تو صحابہ کا دور تھا، اس میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو تھے ہی اسی منہج پر۔ انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز پہلے بندے تھے جو آئے اور انہوں نے جو حکومتوں میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اس کی اصلاح کر کے خلافت راشدہ کا نمونہ لوگوں کو دکھایا کہ خلفائے راشدین ایسے ہوتے تھے، انہوں نے اس طریقے کے ساتھ خلافت۔ خیر انہوں نے اس کے بعد اگلی صدیوں کے اندر بھی ذکر کیا۔ آج اسی سلسلے کی کڑی ایک شخصیت ہے جس پہ میرا خیال تھا کہ آج کچھ بات کی جائے، اور اس وجہ سے کی جائے، میں اس کی ضرورت اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ ہم تاریخ اسلام کے ان لیجنڈز کو، ان شہرا آفاق شخصیات کو، ان مجددین کو، ان مصلحین کو ہم بھول گئے، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ اگر وہ نہ ہو تو بڑے بڑے مسلمانوں کے دینداروں کے مجموعوں میں ان کا نام لے کر ان سے پوچھیں کہ ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو آپ کو 2-4 سنی سنائی رٹی رٹائی جملوں کے علاوہ ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی ایک وجہ ہے یہ تذکرہ اور ان کے علوم اور ان کے معارف اور ان کی باتیں اور ان کی کتابیں ہم سے خود بخود نہیں بھولی ہیں، وہ ہمیں بھلائی گئی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب جن زبانوں میں انہوں نے لکھا اور جن علوم میں انہوں نے لکھا، جن فنون میں انہوں نے لکھا، جب وہ ہمارے نظام تعلیم سے باہر ہو گیا تو ہمارے لیے اجنبی ہو گیا۔ جس طرح میں عرض کرتا ہوں اکثر کہ ہم استنبول میں مختلف تاریخی عمارتوں اور پرانے مدرسوں اور پرانے کتب خانوں اور پرانی خانقاہوں کے دروازوں پر لگے ہوئے پرانے کتبوں کی جو عبارت ہوتی ہے اس کو پڑھ رہے ہوتے تھے، تو اس عبارت کو جب ہمیں پڑھتا دیکھ کر ترک ہمارے پاس آ کر پوچھتے تھے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ ترکی میں لکھا ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ ترکی عثمانی رسم الخط میں لکھا ہوتا ہے، اور عثمانی رسم الخط وہی تھا جو عربی اور فارسی کا رسم الخط ہے۔ تو چونکہ ترکی کا رسم الخط بدل گیا 100 سال پہلے، اور اس رسم الخط کو وہ لوگ جانتے نہیں تھے، اور اب عجیب صورتحال یہ ہوتی تھی کہ ہم اس کو پڑھ سکتے تھے کیونکہ رسم الخط ہمارا ہے، لیکن سمجھتے نہیں تھے کیونکہ زبان ترکی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کیونکہ زبان ان کی ہے، لیکن پڑھ نہیں سکتے تھے کیونکہ رسم الخط ان کا نہیں ہوتا۔ تو ہم عجیب طریقے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ ہم پڑھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے، بول ہم سکتے تھے، اس کو پڑھ ہم سکتے تھے، سمجھ وہ سکتے تھے جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، لیکن پڑھ نہیں سکتے تھے۔ اسی سے ملتی جلتی صورتحال ہماری بھی ہے
چونکہ لوگوں نے ظاہر بات ہے کہ اپنا ذریعہ زبان کا جو تصانیف کا تھا، جو لکھنے کا تھا، جو تحقیق کا تھا، وہ عربی کو رکھا، اور عربی ہمارے ہاں جگہ نہیں پا سکی ہمارے نظام میں، تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں ہم سے بھول گئیں، ہم سے محو ہو گئیں۔ تو جس شخصیت کا آج میں نے سوچا کہ کچھ خلاصہ ان کی حیات کا، خدمات کا، ان کے علوم کا، ان کے معارف کا، ان کی کتابوں کا پیش کروں، ان کا نام ہے امام غزالی۔ امام غزالی کی پیدائش 5ویں صدی ہجری کی ہے، سن 450 ہجری۔ ایران کا ایک صوبہ ہے جس کو آج بھی خراسان کہتے ہیں۔ اس خراسان میں ایک شہر ہے جس کو طوس کہتے ہیں۔ اس طوس کی وجہ سے بہت سے علماء کے ناموں کے ساتھ آپ طوسی کا لفظ لکھا ہوا پاتے ہیں، یہ اسی شہر کے رہنے والے ہیں۔ امام غزالی کی پیدائش بھی یہیں پر ہوئی ہے، سن 450 ہجری۔ اچھا، عجیب تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ امام غزالی کی آپ کتابیں دیکھیں، تصنیفات کی کثرت دیکھیں، ان کی کتابوں سے جو عالم اسلام پر اثر پڑا اس کو دیکھیں کہ 1440 ہجری اس وقت جو چل رہا ہے، اور امام غزالی کی پیدائش 450 ہجری کی ہے، یعنی ٹھیک 10 سال کے بعد امام غزالی کی 1000ویں برسی آئے گی، یعنی 1000 سال ان کو پورے ہو جائیں گے جب یہ ہم 1450 ہجری کے اندر پہنچیں گے۔ تو جس پر تعجب ہوتا ہے کہ آپ ان کی چیزیں اور کتابیں دیکھیں، اور ان کی کل عمر 53 برس ہوئی ہے۔ 53 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، یہ شمسی حساب سے جو ہمارے کیلنڈر چلتا ہے، اور ہجری حساب سے چونکہ اس میں تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے 25-30 سالوں کے بعد 1 سال کا، تو ہجری حساب سے ان کی عمر کل 55 برس بنتی ہے۔ 1450 ہجری کی پیدائش، 450 ہجری کی پیدائش ہے، اور 505 ہجری کی ان کی وفات ہے۔ تو امام غزالی کی پیدائش میں نے بتایا طوس میں ہوئی۔ ان کے والد بالکل ان پڑھ آدمی تھے، پڑھ نہیں سکے تھے، تو انہوں نے اپنے ایک دوست کو وصیت کی تھی، یہ تھے، اور ان کے چھوٹے بھائی، ان کا نام محمد تھا۔ امام غزالی کا اپنا نام محمد ہے، کنیت ان کی ابو حامد ہے، اسی آپ نے دیکھا ہوگا ابو حامد الغزالی لکھا جاتا ہے نام۔ ان کے بھائی کا نام احمد تھا، ان 2 بھائی تھے محمد اور احمد۔ تو ان کے والد نے اپنے ایک دوست کو وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے ہیں، بچے ہیں، ان کو پڑھنے کا، ان کے لیے کچھ تھوڑی رقم بھی دی اس دوست کو، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ فوت ہو گئے، یعنی یتیمی بھی تھی، غربت بھی تھی، وہ تو ان کے والد کے دوست نے ان کو کچھ تھوڑا بہت اپنے مقامی جگہوں کے اوپر پڑھایا۔ اس زمانے میں 2 دینی درسگاہیں شہرۂ آفاق تھیں، اور عجیب بات ہے کہ دونوں کا نام ایک ہی تھا۔ ایک بغداد کا جامعہ نظامیہ اور ایک نیشا پور کا جامعہ نظامیہ، اور بڑے بڑے لوگ اور علماء وہاں پر ہوتے تھے۔ ایک بہت بڑے عالم کا شاید آپ نے نام سنا ہو، ان کا نام تو ان کے لقب میں گم ہی ہو گیا۔ بعض علماء کے القاب اتنے مشہور ہو گئے ہیں کہ ان کا اصلی نام لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ نام کیا ان کا۔ تو ان کا لقب ہے امام الحرمین، اور یہ امام غزالی کے استاد تھے، جامعہ نظامیہ بغداد میں پڑھاتے تھے، اور بڑی ہی جس کو کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جاہ و منزلت عطا کی تھی۔ اس اصل میں وہ دور علوم دینی علوم کے چرچے کا دور تھا۔ وہ محدثین کے، فقہاء کے، مفسرین کے، اصولیین کے، متکلمین کے، اور فلاسفہ اور منطقیین کے، ان کے چرچے کا زمانہ تھا۔ ان علوم میں لوگ مہارت حاصل کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے پورے معاشرے پر اس کا ایک اثر موجود ہوتا تھا۔ تو امام غزالی نے اپنے علاقے میں پڑھا، پھر وہ نظامیہ نیشا پور میں گئے، وہاں پر انہوں نے پڑھا، اور پھر ان کی جیسا ذہین آدمی ہوتے ہیں بہترین طریقے کے ساتھ پڑھا، اور بہت جلدی ان کو نظامیہ بغداد بلا لیا گیا، اور وہاں پر پہنچے، اور نظامیہ بغداد میں بڑے بڑے علماء اپنے زمانے کے رہے ہیں، اور انہوں نے درس دیے ہیں اور مدت العمر دیے ہیں، لیکن اس کے جس کو صدر مدرس، سب سے بڑا جو استاد ہوتا تھا وہاں، اس کو صدر مدرس جس طرح کہتے ہیں، امام غزالی نظامیہ کی تاریخ کے سب سے کم عمر صدر مدرس تھے۔ صرف 34 سال کی عمر میں وہ نظامیہ بغداد کے صدر مدرس بنے۔ اچھا، یہ
انہوں نے اپنی داستان لکھی ہے جو بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں ادوار آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں علم حاصل کرنے کی وجہ صرف اللہ کا قرب نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ اس زمانے کا ایک چلتا ہوا سکہ تھا۔ لوگ یہ علم اس لیے حاصل کرتے تھے کہ اس کے ساتھ مناصب ملتے تھے، بندہ قاضی بنتا تھا، قاضی القضات بنتا تھا، اسے بندہ جو ہے وہ وزیر، جو بادشاہوں کے پاس بڑے بڑے وزیر، وہ بڑے دینی علوم کے پڑھے ہوئے تھے۔ یہ جو اس زمانے کے بادشاہ تھے، ان کا جو سلجوقی حکمران، ان کے جو مشہور وزیر، شاید آپ نے ان کا نام نظام الملک طوسی کا نام سنا ہو۔ یہ نظام الملک طوسی بھی عالم تھا، علم ہی کے رستے سے درباروں تک پہنچے تھے، پھر اپنے زمانے میں بادشاہ کے بہت قریب ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوا۔ وہ امام غزالی کے شہر کے ہی تھے، وہ بھی طوس کے تھے، اس لیے طوسی کہلاتے تھے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ جب میں پہنچ گیا بغداد میں اور صدر مدرس بن گیا نظامیہ کا، اور شاگردوں کے حلقے اور بادشاہوں کی وہاں پر آمد، ان سے مشاورت، وزیروں کی ہر وقت ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، اچھا یہ وہ جگہ ہے جہاں جا کر بندہ کچھ بعض اوقات جب چھوٹی عمر میں اس کو بڑی کامیابیاں مل جاتی ہیں تو بعض اوقات تو اس کو اس کامیابی کے بعد ایک کھوکھلے پن کا احساس ہوتا ہے۔ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے اگر یہی معراج ہے کامیابی کی تو اس سے تو مجھے وہ نہیں ملا جو میں سوچ رہا تھا۔ یہاں سے ایک امام غزالی جب وہاں پہنچے، میں نے چیزوں کو کٹ ٹو شارٹ کیا مختصر کر کے، تو کہتے ہیں جب میں یہاں پہنچا تب مجھے اندازہ ہوا کہ ایک خالی پن کا، ایک کھوکھلے پن کا مجھے احساس ہوا، کیونکہ یہ جو علم تھا ہمارا، ہمیں اس میں زیادہ جو چیز پیش نظر تھی وہ دنیا کی پوزیشن اور حب جاہ تھی، وہ حاصل ہو گئی تھی اور بڑے زبردست طریقے سے حاصل ہو گئی، بڑی چھوٹی عمر کے اندر حاصل ہو گئی۔ کہتے ہیں یہاں پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ تو منزل نہیں ہے۔ یہاں تو بندہ جو ہے وہ اگر پہنچے تو اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنی کامیابی کی منزل پر پہنچ گیا۔ 3 عجیب تقسیم کی انہوں نے اپنی اس کتاب میں۔ وہ کتاب عربی میں ہے جو انہوں نے اپنے حالات پر لکھی ہے، اپنی تبدیلی پر لکھی ہے، اپنی ٹرانسفارمیشن پر لکھی ہے۔ وہ ایک ایسے عالم جو ان کے زمانے میں اور بھی ہو سکتے تھے آنے والے وقتوں میں، اس سے یہ اتنی تاریخی شخصیت امام غزالی کی کیسے برآمد ہوئی۔ اس کتاب کا نام عربی میں المنقذ من الضلال ہے، ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، بہت بڑی کتاب نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ گمراہی سے بھاگا ہوا ایک شخص جو تباہی اور گمراہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا، اس سے وہ کیسے بھاگا اور کیسے نکلا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اصل مقصد زندگی اور اصل کامیابی تک کس طریقے کے ساتھ پہنچایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عام آدمی کی حیثیت سے مطالعہ کیا کہ یہ جس چیزوں پر ہم جس کو علم کہہ رہے ہیں، جس کو ہم یقین کہہ رہے ہیں، جو ہمارے پاس معلومات ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، کس بنیاد پر ہمارا یہ یقین ہے، کس بنیاد پر ہمارے یہ اعتقادات ہیں، کس بنیاد پر ہمارا یہ شعور ہے جس کے اوپر ہم نے پوری کی پوری اپنی عمارت کھڑی کی ہے۔ تو 3 شعبے انہوں نے کیے علوم کے، کہا کہ 3 مشہور طبقات تھے۔ ایک متکلمین تھے، جو متکلم علم الکلام ایک علم ہے، مسلمانوں کا بڑا مشہور علم ہے، جس کو علم الاصول بھی کہتے ہیں، اس کو علم التوحید بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ دلائل ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، نبوت کو، رسالت کو، معاد کو، آخرت کو اور اعتقادات کے پورے سیٹ کو عقلی بنیادوں پر ثابت کیا جاتا ہے۔ اصل میں مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے اور اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ عقل انسان کی جو صحیح عقل ہوتی ہے وہ اسلامی تصورات کی، اسلامی اعتقادات کی تائید کرتی ہے، وہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ عقل اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز ہے، انسان بھی اللہ کا پیدا کردہ چیز ہے۔ تو جو حقائق ہیں دنیا کے، مثلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ ایک ہے، عقل انسانی مانتی ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو، بشرطے کہ عقل سلیم ہو، صحیح عقل ہو۔ اگر رسالت ہے تو کوئی پوچھے کہ نبی کا کیا ثبوت ہے، ایک تو نقلی ثبوت ہے، یعنی احادیث ہے، قرآن ہے، اس کو نقل کہتے ہیں، جو چلتے چلے آ رہے ہیں، متوارث ہو رہے ہیں۔ ایک ہے کہ اگر انسان بھی اپنے دماغ میں لاجک کو، منطق کو، ریاضیاتی اصولوں کو، قواعد کو صحیح مقدمات کے ساتھ ترتیب دے گا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ انبیاء برحق ہوتے ہیں اور انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، نبی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کائنات میں نبی کی ضرورت ہے،
اس کے بغیر یہ کائنات اپنے مقصد پر آ نہیں سکتی، اس سے اللہ پاک نبی بھیجتا۔ اس سارے علم کو اور اس کی تفصیلات کو علم الکلام کہتے ہیں۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ میں نے علم الکلام کی تفصیلات کو دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کی جو اصل بنیاد آتی ہے وہ منقولات پر ہے، یعنی قرآن پر ہے، حدیث پر ہے۔ جو بندہ قرآن حدیث نہ مانے تو اس کو اس کی طرف آخری نتیجے پر کیسے لے کر جائیں گے۔ بعض اوقات وہ دوسرے مخاطب لوگوں کے مانے ہوئے اصولوں پر ہوتی ہے، اس پر اپنی بات ثابت کی جاتی ہے۔ مثلا مسلمانوں کا طریقہ ہے ایک علم الکلام کا کہ فلاسفہ کے اصول لے لیتے ہیں، یونانی منطقیوں کے اصول لے کر کہتے ہیں اگر آپ کا یہ اصول یہ ہے، اس اصول پر یہ اسلامی بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو امام غزالی کہتے تھے کہ اس سے میں نے اس علم کی حقیقت کو دیکھ لیا۔ پھر کہتے ہیں دوسرا جو گروہ تھا وہ فلاسفہ کا تھا، فلسفیوں کا تھا۔ اچھا، امام غزالی نے فلسفیوں کے تحت جن علوم کو ذکر کیا ہے وہ آج کل کے سارے علوم اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ اس میں میں نے فلسفے میں دیکھا تو 6 اس کی بڑی شاخیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ریاضیات ہے، مثلا جس کو میتھمیٹکس کہتے ہیں، میتھمیٹکس کی تمام شاخیں، علم الریاضی، انجینئرنگ بھی، ہندسہ یہ ریاضی کی شاخ ہے۔ یہ آج کل علوم تھوڑی اس کی تفصیلات زیادہ ہو گئی ہیں، ورنہ ان کے جو بڑی ایک تنا ہے اسی سے سمجھے کہ یہ برانچز نکل رہی ہے۔ تو ان کا کہ ایک علم ریاضی ہے، اس میں تمام میتھمیٹکس سے متعلق تمام علوم اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا منطقیات ہے، لاجک، تو لاجک اور اس کی جتنی شاخیں اس میں آ جائیں گی۔ تیسرا کہا طبعیات ہے، جس کو آج کل ہمارے فزکس کہتے ہیں۔ طبعیات سے مراد یہ کائنات، تکوینی علوم سارے کے سارے جس کے اندر کائناتی علوم داخل ہوتے ہیں، فزکس اس کی ایک برانچ ہے۔ چوتھا انہوں نے کہا جو ہے سیاسیات ہے، جس کو ہمارے پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں، لیکن سیاسیات سے مراد تمام سوشل سائنسز اس کے اندر آ جاتی ہیں، تو ان کا یہ ایک سوشل سائنس نے گروپ کر لیا۔ پانچواں انہوں نے کہا کہ اخلاقیات ہے، جس کو ہمارے ایتھکس کہتے ہیں۔ اخلاقیات میں انسانی تمام رویے اس کے اندر آ گئے۔ اور چھٹا انہوں نے کہا کہ الہیات ہے، جس کو آج کل ہماری یونیورسٹیوں کے اندر تھیولوجی کہتے ہیں یہ 6 فلسفے کی شاخیں تھیں، اور میں نے 2 سال کے اندر ان تمام علوم پر جو کچھ لکھا گیا تھا سارا کچھ پڑھ لیا۔ یعنی یہ سارے مضامین میں نے اس زمانے تک، یعنی اس 6 صدی ہجری تک اس پہ جو کچھ موجود تھا، مسلمانوں کا لکھا ہوا یا یونانیوں کا لکھا ہوا، کسی اور کا لکھا ہوا، کہتے ہیں وہ سارا کا سارا میں نے پڑھ لیا، اس سے میری تسلی نہیں۔ تیسری چیز انہوں نے کہا ایک اور طبقہ ہمارے ہاں موجود تھا اس زمانے میں جن کو باطنیہ کہتے تھے۔ اب یہ ایک تاریخی سی چیز ہے، باطنی حکومتیں گزری ہیں مصر میں آس پاس، کبھی آپ تاریخ پڑھیں، ان کو فاطمی بھی کہتے تھے۔ یہ رافضیوں کی ایک شکل تھی، بڑی اور قسم کی ان کی، ان کے یہ بھی کچھ علوم کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ہمارے علوم جو ہیں وہ امام سے مستفاد ہے، امام وقت کی تعلیم پر۔ امام کون ہے، امام وقت کون ہے، اس کی تعیین میں بھی ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا تھا، اسی سے ان کے درمیان 50 60 70 فرقے بنے، کوئی کہتا ہے یہ امام ہے، کوئی کہتا ہے یہ امام ہے۔ تو اس پر تو امام غزالی نے باطنیہ کی تردید پر خلیفہ مستظہر باللہ کی خواہش پر ایک کتاب لکھی تھی، اور باطنیہ کا رد اس کے اندر کیا تھا کہ ان کے علوم غلط ہے۔ اس کتاب کا نام ہی مستظہری ہے، چونکہ مستظہر کے کہنے پر لکھا تھا تو انہی کے نام پر اس کا نام رکھا۔ تو کہتے ہیں کہ باطنیہ کی طرف بھی میں ان کا رد لکھ چکا تھا، ان کے علوم میں میرے لیے کوئی کشش نہیں تھی۔ کہتے ہیں چوتھا جو گروہ ہمارے ہاں موجود تھا، یعنی کہ متکلمین، فلاسفہ اور باطنیہ کے علاوہ ایک چوتھا گروہ جس کے پاس اپنا علم تھا وہ صوفیات ہیں، اور ان کا بھی کوئی دعویٰ تھا کہ ان کے پاس بھی کچھ علوم ہیں، اور ان کا بھی دعویٰ تھا کہ وہ انسان کو حقیقت اور مقصد کی زندگی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ علم ایسا ہے کہ یہ پڑھنے سے صرف نہیں آتا، اس کا تعلق صرف کتاب کی دنیا سے نہیں ہے، بلکہ اس کی کچھ عملی شکلیں ہیں۔ جب تک میں عملاً اس میں نہیں جاؤں گا تو مجھے یہ علم سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ کیفیات کی چیزیں، وہ کہتے ہیں انسان میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اب کیفیت پڑھنے سے تو پیدا ہو نہیں سکتی، اس کے لیے وہ کہتے ہیں یہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، یہ چھوڑنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، یہ اس طرح کرنا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ یہ ایک چیز ہے جو مجھ سے رہ گئی ہے، اور جب تک یہ بھی میں نہ جان لوں تو میں زمانے کے تمام علوم پر ایک ناقدانہ نگاہ نہیں رکھ سکتا جس سے مجھے پتہ چلے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی درست ہے۔ میں تو اپنی طرف سے لے کر آیا تھا کچھ چیزیں جو ان کے اپنے الفاظ میں، جو امام غزالی نے اپنی بے چینی کا لکھا ہے کہ مجھے کتنی بے چینی طاری ہوئی، کھانا نہیں کھا سکتا تھا، میرے معدے نے کھانا قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جس طرح ایک پریشان آدمی کا ہوتا ہے، میں گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا اور سوچتا رہتا تھا۔ بالآخر میں نے ایک فیصلہ کیا،
اور فیصلہ یہ کیا کہ میں جامعہ نظامیہ بغداد کی صدر مدرسی سے استعفیٰ دے کر اور اس سارے یہ جو میں پڑھا رہا ہوں اور قرآن اور حدیث اور طلبہ اور قضاء اور فتویٰ اور بادشاہوں کو جو مجھ سے مشاورت کرتے ہیں، میرے پاس لوگ آتے ہیں، میری جب سواری نکلتی ہے تو یہ سینکڑوں طلبہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں اس سب کچھ کو چھوڑ کر نکل رہا ہوں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، جس کو سمجھنے کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے، جس کو سمجھنے کے لیے تنہائی کی ضرورت ہے، جس کو سمجھنے کے لیے خاص قسم کے ماحول کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا لوگوں کو تو پورے بغداد میں کھلبلی مچ گئی۔ ایسا ہو گیا پورے بغداد میں جیسے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ غزالی جا رہے ہیں بغداد چھوڑ کے۔ کہتے ہیں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ لوگ تھے جو حکومتوں سے دور ہوتے اور ایک وہ لوگ تھے جو حکومت کے لوگ تھے۔ جو حکومت سے دور لوگ تھے، عوام الناس تھی، وہ یہ سمجھے کہ مجھے بادشاہ جلا وطن کر رہے ہیں۔ لوگوں کے وہ پھیل جاتی ہیں نا چمگوئیاں، افواہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کوئی یہ منصب چھوڑ کر نہیں جا سکتا، لازماً بادشاہوں کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آیا، بادشاہوں نے ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھا اور ان کو کسی جس کو کہنا چاہیے کہ ایک سیف ایگزٹ دیا ہے کہ آپ نکل جائیں یہاں سے اور آپ چلے جائیں۔ اور کہتے ہیں جو لوگ حکومتوں میں تھے، یعنی حکومت والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مجھے روکنے کے لیے بادشاہ کا اور خلفاء کا اور اس کے گورنروں کا کتنا اصرار تھا اور وہ کتنا زیادہ اس پر مصر تھے کہ مجھے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کہتے ہیں بہرحال میں نے وہ کیا اور میں نکل آیا بغداد سے، اور یہاں سے نکل کر یہ شام چلے گئے۔ شام میں ایک بڑی مشہور مسجد ہے جس کا نام جامع اموی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے دمشق دیکھا ہو تو دمشق کی جو مسجد معروف تاریخی مسجد ہے، مسجد اموی، جس کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ تو اس مسجد کے مینار میں ابھی اس کو تباہ کر دیا ان لوگوں نے، بالکل مسجد کھنڈر بن گئی ہے۔ اگر آپ اس کی نئی تصویریں دیکھی ہوں آپ نے دمشق کے اندر، یہ بڑی عجیب مسجد ہے، ایسے بہت بڑے بڑے اپنے زمانے کے اگر میں نام لینا شروع کر دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس مسجد کے ممبر پر ہر صدی میں کون کون بیٹھا ہے اس جامع اموی کے اندر۔ تو کہتے ہیں میں وہاں چلا گیا، میں اس کے اندر ایک مینار تھا، مینار میں سیڑھیاں تھیں، اوپر کمرے تھے، تو میں ادھر بیٹھا رہتا تھا سارا دن اور بالکل ہی سادہ سا ساگ گھاس ٹائپ کی چیزیں کھاتا تھا اور وہاں رہ کر ذکر کرتا تھا، مراقبے کرتا تھا، سوچ و بچار کرتا تھا۔ وہاں سے بہت عرصہ وہاں رہے، کئی سال وہاں رہے۔ وہاں سے نکل کر پھر ان کو بیت المقدس جانے کا شوق ہوا، تو کہتے ہیں بیت المقدس گیا اور وہاں پر انبیاء علیہ السلام کے جو آثار ہے وہاں گیا۔ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی قبر جہاں پر اس کو مقام الخلیل کہتے ہیں آج کل، اسرائیل میں ہے اس وقت، ادھر کہتے ہیں میں گیا اور ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر کچھ دن رہا۔ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی قبر سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں حج کروں، تو وہاں سے میں حجاز چلا گیا۔ وہاں سے رستے میں مصر، سکندریہ رہتے ہوئے حجاز پہنچے، مکہ مکرمہ کے اندر بہت زمانہ گزارا۔ اس کے بعد کہتے ہیں مجھے پھر وطن کا شوق ہوا کہ اپنے گھر واپس جاؤں، طوس۔ تو کہتے ہیں یہ جو میری مسافرت تھی اور یہ جو میرے مجاہدے تھے اور یہ جو میں نے سفر کیا، اس کی مدت تھی 11 برس۔ 11 برس اسی طرح مختلف جگہوں پر وہ مشائخ سے، اللہ والوں سے، بزرگوں سے اور اس طریقے کے ساتھ ہر قسم کی اس سے، اس دوران کہیں کہیں پڑھاتے بھی رہے، حرم میں بھی پڑھایا انہوں نے، ان کا درس ہوتا تھا وہاں پر۔ کہتے ہیں وہاں سے میں پھر اپنے وطن واپس آ گیا، لیکن اب جو واپس آئے وہ ایک بالکل نئی شخصیت تھی، وہ بالکل ہی ایک اور آدمی تھے۔ اب وہ تاریخی غزالی تھے جس کو دنیا الغزالی کہتی ہے۔ ہم نے آج ان کے نام پر سکول بھی کھول لیے، کالج بھی بنا لیے اور بچوں کے نام بھی رکھ دیے، لیکن ان کی تعلیمات سے جہاں آپ جن ناموں پر یہ ادارے قائم کیے گئے، اگر کہیں کہ اس میں امام غزالی کو کتنا پڑھایا جاتا ہے تو میرے خیال ہے کہ پڑھایا تو نہیں جاتا ہوگا۔ ویسے چونکہ ایک بڑی شخصیت ہے تو اس وجہ سے ان کے لیے ان سے لوگوں کو ایک تعلق ہے۔ چلیں یہ بھی اچھا ہے کہ اس پر وہ ہو۔ انہوں نے پھر اس زمانے میں جا کر واپس آنے کے بعد اور اسی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسی زمانے میں ان 11 سالوں میں، اور بعض کا خیال ہے کہ واپس آ کر جو یادگار چھوڑی جس کی بنیاد پر امام غزالی کو امام غزالی آج سمجھا اور کہا جاتا ہے، تو وہ ان کی تصانیف ہے۔ انہوں نے واپس آ کر کچھ کتابیں لکھی ہیں اور ان کتابوں میں سے شاید آپ نے ایک کتاب کا نام سنا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا اس کی تفصیلات میں جانے کا، احیاء علوم الدین کے نام سے ان کی مشہور و معروف کتاب، جس کو مختصراً احیاء العلوم بھی کہتے ہیں۔
یہ کتاب یوں سمجھیں کہ غزالی کی عمر بھر کی زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہے، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کے بارے میں جو ان گزشتہ 950 سالوں میں تقریباً، اگر امام غزالی کی وفات کو آپ دیکھ لیں تو یہ کوئی 505 ہجری بنتی ہے اور یہ آج 1440 ہے، تو تقریباً کوئی 950 برس گزر گئے ہیں اس کتاب کو۔ ان 950 سالوں میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ اس پوری امت، شرق سے لے کے غرب تک اور جنوب سے لے کر شمال تک جتنے علماء پیدا ہوئے ان میں سے کوئی ایسا ہو جو احیاء علوم الدین اس سے نہ پڑھی یا اس کو ضرورت نہ محسوس ہوئی ہو، یا اس کے بغیر لوگوں نے اس کے بغیر بھی اسلامی کتب خانے کو مکمل سمجھا گیا۔ یہ بڑی تاریخی کتاب ہے اور بڑی ہی ایسی کتاب ہے، اس کے جملے اگر کسی کو عربی آتی ہو تو یقین کریں کہ اس کے جملے ایسے ہیں جیسے کہ آپ کے دل کو کوئی نشتر چبھوئے۔ اتنی پرتاثیر کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے والا اپنے آپ میں رہ نہیں سکتا جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کو عجیب کیفیات، اس لیے کہ جب خود انہوں نے لکھی ہے جس زمانے میں، وہ ان کی کیفیات کے عروج کا زمانہ ہو، اور یہ ہوتا ہے کہ مصنف کتاب کو جس کیفیت کے ساتھ لکھتا ہے وہ کیفیت کتاب کے اندر آ جاتی ہے۔ دیکھیے امام غزالی نے عجیب طریقے کے ساتھ، میں اس کی ایک چیز آپ کو صرف بیان کروں، امام غزالی نے لکھا ہے کہ جو انسان کے اخلاق ہیں، خلق، انسانی اخلاق، یہ 3 چیزوں کا نام، 3 چیزوں میں اعتدال کا نام ہے، 3 قوتوں میں اعتدال کا نام ہے: قوت علم، قوت غضب اور قوت شہوت۔ وہ کہتے ہیں ان 3 قوتوں کو جو شخص معتدل کر لے گا اپنی، اس کے اخلاق اپنے زمانے کے سب سے بہترین اخلاق بن جائیں گے۔ اچھا دیکھیں، قوت علم کا بالکل ان کا درست کہنا، وہ کہتے ہیں جب علم کی قوت، کیونکہ علم آپ کو پتہ ہے کہ نافع بھی ہوتا ہے، غیر نافع بھی ہوتا ہے، علم گمراہ بھی کرتا ہے، علم ہدایت بھی دیتا ہے۔ علم کی وجہ سے لوگ اس دنیا میں جتنے فتنے پیدا ہوئے ہیں، اس دنیا میں جتنے بڑے بڑے گمراہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے قوموں کی قومیں گمراہ کی ہیں، آپ بتائیں وہ صاحب علم تھے یا بے علم تھے؟ صاحب علم تھے، اہل علم تھے، انہی میں فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ انہی کا علم کا رخ جب خراب ہوتا ہے تو خود بھی گمراہ اور اپنے ساتھ ایک بڑی طبقے کو بھی گمراہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو علم جو جب معتدل ہوتا ہے اور مفید ہوتا ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں، اور حکمت علم کے اعتدال کا نام ہے۔ یعنی جو عالم صحیح اس کا علم درست ہوگا وہ حکیم ہوگا، اس میں حکمت ہوگی اس کے اندر، اور اسی کو قرآن نے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں کیسے حکمت کی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ یعنی جہاں پر کتاب کے ساتھ حکمت کو الگ سے ذکر کیا قرآن کے اندر کہ حکمت ایک اور چیز ہے، حکمت ایک اور فن ہے جو گویا کہ علم کی ایک مزید ایک خاص ستھری قسم ہے جس میں علم صرف نفع کے لیے رہ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو غضب ہے، جس کو آپ غصہ کہیں، یا انسان میں ایک جوش ہے، ایک غضب، ایک خاص انسان کے اندر ایک کیفیت ہے، کہا کہ اس کے اعتدال کا نام شجاعت ہے، بہادری۔ وہ کہتے ہیں ساری یہ خودداری، دلیری، آزادی، حلم، مستقل مزاجی، استقلال، کہتے ہیں یہ سب اس انسان کے اندر جو غضب کی قوت ہے، اس کے اعتدال کا نام ہے۔ جس کے اندر یہ معتدل ہو جائے گا، اس میں یہ ساری صفات پیدا ہو جائیں گی۔ وہ خوددار ہوگا، وہ بہادر ہوگا، وہ شجاع ہوگا، اس کے اندر ایک خاص قسم کا، اس کے اندر ایک آزادی کا مزاج ہوگا، غلام نہیں رکھا جا سکے گا، نہ وہ جسمانی غلام ہوگا نہ وہ ذہنی غلام ہوگا۔ اور تیسری انہوں نے قوت کہی شہوت۔ شہوت خواہش کو کہتے ہیں، انسان کے اندر جو خواہشات سر اٹھاتی ہیں اور اس کو شہوت کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب شہوت کا جو انسان میں ایک طبعی طور پر موجود ہے، جب یہ معتدل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں عفت۔ اور عفت کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان میں حیا ہے، صبر ہے، درگزر ہے، قناعت ہے، پرہیزگاری ہے، خوش طبعی ہے، لوگوں سے بے طمعی ہے، کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، توقع نہ رکھنا، لوگوں کے سے کوئی لالچ نہ کرنا، سخاوت ہے، خرچ ہے، یہ ساری کی ساری صفات شہوت کے معتدل ہونے کا نام۔ جب انسان کی شہوت تو کوئی یعنی وہ اعتدال کے اندر آ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ پھر امام غزالی نے ایک چیز اور بڑی عجیب لکھی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اخلاق درست کیسے ہیں، یعنی انسان اتنی اونچی چیزیں اس کے اندر پیدا کیسے ہیں۔ تو انہوں نے اس کی 4 صورتیں لکھی۔
کہا کہ 4 شکلیں ہیں انسان کے اخلاق درست ہونے کی. یہ دیکھیں، یہ تجربات ہیں اس شخص کے جس نے ان علوم کی حقیقت کو پانے کے لیے تمام تر کتابی علم میں اپنے زمانے کا سب سے بڑا کمال پیدا کرنے کے بعد 11 برس لگائے ہیں صحراؤں میں اور جنگلوں میں اور زاویوں میں اور خانقاہوں میں اور تنہائیوں میں اور مراقبوں میں اور سوچ و بچار میں اور مجاہدوں میں 11 برس لگے ہیں اس میں نتائج تک پہنچنے. تو لکھا ہے کہ 4 صورتیں ہیں اپنے اخلاق درست کرنے کی. سب سے بڑا مسئلہ انسان کا یہ ہے کہ اس کو اپنے اخلاق کی خرابی کا علم نہیں ہوتا، تشخیص نہیں ہوتی، ڈائگنوز نہیں ہوتا. کوئی بندہ بھی نہیں جانتا اس میں کیا کیا خرابی ہے. اس کے اگر آپ ان 3 چیزوں کو بھی بنیاد بنا لیں، اس کے علم میں کیا بے اعتدالی ہے، اس کی قوت غضبیہ میں کیا بے اعتدالی ہے، اور اس کی شہوانی قوتوں میں کیا بے اعتدالی ہے، ان بے اعتدالیوں کو انسان جانتا نہیں. تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ 4 صورتوں میں سے جو پہلی صورت ہے اس کی اصلاح کی، وہ انسان کو شیخ طریقت کی ضرورت ہے، شیخ کی ضرورت ہے، مرشد کی ضرورت ہے. ایسے ایک سمجھدار، ہوشیار، ان سارے مراحل سے گزرے ہوئے ایک ماہر نفسیات، ایک اچھے جو ان انسانی اخلاق اور نفسیات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے والا، کہ ایک ایسے مربی کی، ایک ایسے تربیت کرنے والے کی انسان کو ضرورت ہے جو اس کو بتائے کہ تمہارے اخلاق میں یہ خرابیاں ہیں، تمہارے اندر یہ کمیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں تمہاری. دوسری صورت انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کو ایسے دوست چاہیے جو اس کے عیوب پر اس کو مطلع کرے. انہوں نے لکھا کہ ہمارے زمانے کی خرابی یہ ہے کہ ہم اپنے گرد ایسے لوگ رکھتے ہیں جو سارا وقت ہماری تعریفیں کرتے ہیں. ہمیں ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں اور ہمیں ایسے لوگ پسند ہوتے ہیں جو ہماری خامیوں کو بھی خوبیاں بنا کر پیش کریں، جو ہماری ہر حرکت ہم کریں اور وہ اس کے اوپر تعریف اور توصیف شروع کر دیں. کیا سبحان اللہ، کیا بات کہی آپ نے، کیا کام کیا آپ نے، کیا کہنے ہیں آپ کی سخاوت کا کیا کہنا اور آپ کے فلانے کا کیا کہنا. اور میں صحیح بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے بڑے لوگوں کے ارد گرد، دنیا میں جو بڑے سمجھے جاتے ہیں، میں نے ان کے ارد گرد ہر وقت ایسا مجمع دیکھا. ایک صاحب نے مجھے دعوت دی کھانے کی، افطاری کی. وہ پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پر کئی بار رہ چکے. تو ان کے افطاری کی دعوت تھی اور بالکل گھریلو پروگرام تھا، میرے علاوہ کوئی مہمان اور نہیں تھا، اور ان کے صرف خاندان کے افراد تھے اور 3 4 5 اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ یقین کریں وہ 3 4 5 لوگ اس روزے کی حالت میں اور افطاری کے وقت میں ان صاحب کی تعریف و توصیف کے لیے جو جملے بول رہے تھے، اس کو سن کر شرم کی وجہ سے مجھے پسینہ آ رہا تھا، میرے ماتھے پر پسینہ تھا کہ میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں جس میں ایک آدمی کے منہ پر اس کی ایسی بلا جواز تعریف جس کا کوئی دور دور تک حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں تھا. وہ سارے لوگ ایسے ڈھول پیٹ رہے تھے اور یہ صاحب خوش ہو رہے تھے. میں دل میں سوچ رہا تھا کہ ان کی بربادی کی وجہ یہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو تباہی کے گڑھے تک پہنچانے والے یہ ان کے لوگ ہوتے ہیں جن کا مجمع لگا کر یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو یہ بول رہے ہوتے ہیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ سراسر غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، وہ خوشامد کر رہے ہوتے ہیں. تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایسے دوست آپ کو چاہیے جو آپ کو آپ کی خامیاں بتائیں، آپ کو بتائیں کہ آپ میں یہ عیوب ہے، آپ میں یہ کمی ہے، لیکن آپ کو بتائیں، آپ کے عیوب دنیا کو نہ بتائیں، آپ کی خامیوں سے جا کے ڈھنڈورا نہ پیٹیں اس کا، آپ کے ساتھ اس کی بات کریں. تیسری چیز انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کے اپنے اخلاق پر کی کمیوں پر مطلع ہونے کا ایک بڑا ذریعہ آپ کے دشمن ہیں. آپ کے دشمن جو باریک نگاہ آپ پر رکھتے ہیں، جب وہ کبھی آپ پر تنقید کریں تو یہ مت سمجھیں کہ دشمن ہے تو اس کا تو کام ہی میری دشمنی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کی درست خامی پکڑی ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کی درست بات پتہ چلی ہو. اس لیے اپنے دشمنوں کی تنقید کو بھی بنظر انصاف دیکھیں اور سوچیں کہ واقعی اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہو جس کو اس نے تاڑ لیا، جس نیت سے بھی تاڑا، اس کی نیت کو بھی چھوڑیں، اس کے ارادے کو بھی چھوڑیں، اس کی دشمنی کو بھی چھوڑیں، اس بات کو سوچیں جو وہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے. اور چوتھا انہوں نے کہا کہ اپنے اخلاق کو جانچنے کے لیے لوگوں کے اخلاق کو آئینہ بنا لیں. آپ کو یقیناً لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے لوگوں کی کچھ باتیں ناگوار گزرتی ہوں گی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ناگوار گزرتی ہوں گی. تو جو چیزیں آپ کو لوگوں کی ناگوار گزرتی ہیں، یہ غور کر لیں کہ یہ چیزیں کہیں میرے اندر بھی تو نہیں ہیں، یہ چیزیں کہیں میں بھی تو نہیں کرتا ایسے ہی.
کیونکہ اپنی چیز انسان کو نہیں پتہ چل رہی ہوتی، لیکن جب لوگ کسی سے آپ کو تکلیف پہنچے، اس کے اخلاق کی وجہ سے آپ کو کوئی اذیت پہنچے، کوئی آپ کو دشواری ہو، آپ کو کوئی بات بری لگے، تو اس کو آئینے کی طرح اپنے آپ کو اس کے اندر فوراً دیکھ لیں کہ یہی عادت کہیں میری بھی تو نہیں، یہی چیزیں میری تو نہیں۔ پھر امام غزالی نے ایک عجیب طریقے سے ایک انسانی کمزوری ہے جس کو ریا کہتے ہیں، ریاکاری۔ امام غزالی نے ریا کی 3 قسمیں بیان کی۔ ان کا ایک ریا جلی ہے، جلی کہتے ہیں واضح، ایک کا ہے ریا خفی ہے جو چھپی ہوئی ریا ہے، اور ایک کہتے ہیں ریا اخفا ہے، وہ اتنی باریک ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا بعض اوقات کہ یہ کام بھی وہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے۔ اس کی جو انہوں نے مثالیں اور جو تفصیلات بیان کی ہیں، اور جتنی ایک چیز کو جیسے کھولا ہے، وہ احیاء العلوم میں پڑھنے کی چیز ہے۔ اس کو آپ پڑھیں تو انسان یقین کریں، اگر انسان اس کو پڑھے تو اپنی عمر بھر کی عبادت انسان کو ڈھکوسلا لگتی ہے۔ انسان کے اندر ایک تہی دامنی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو جو کچھ کیا اس میں تو اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے تو سب مخلوق کے لیے، بظاہر اس کی شکل جیسی بھی، اندر سے اس کے لیے یہ چیز۔ اسی کتاب کا ایک باب جو مجھے بڑا ہی دلچسپ لگا اور بہت ہی اچھا لگا، وہ بچوں کی تربیت پر امام غزالی نے کچھ چیزیں لکھی، اور اس پہ لکھا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، اور وہ ایک ایسا عنوان ہے اور ایک ایسی اس کی تفصیلات ہیں کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم ایک اچھا معاشرہ پیدا کرنے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکے، کہ ہم نے اپنی نسلوں کی تربیت ان خطوط پر نہیں کی جن کے ذریعے سے صالح لوگ پیدا ہوتے، ہم نے ان پہلوؤں کی طرف توجہ ہی نہیں دی جن کی وجہ سے وقت ختم ہو گیا۔ عجیب بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ امام یہ بغداد کا پڑوس ہے، 450 ہجری امام غزالی کی پیدائش ہے، اور 505 ہجری امام غزالی کی وفات ہے۔ امام غزالی جو اپنے زمانے میں جو ان کی ضرورت تھی، وہ عقلیات کے فلسفے کے، عقلیات کے حملے کی وجہ سے امام غزالی جیسا ایک محافظ چاہیے تھا۔ اس کے بعد اسلام کا تقاضا یہ ہوا امام غزالی کے بعد کہ اب لوگ یوں سمجھے کہ امام غزالی نے فلسفے کو اور عقلیات کو تو شکست فاش دے دی، پچھاڑ دیا اس کو۔ اب ایک ایسی شخصیت چاہیے تھی جو واقعی اب اس مسلمانوں کے دلوں میں ایسی ان کے دل کے تار چھیڑے کہ حقیقی معنوں کے اندر لوگوں کا اللہ پاک کے ساتھ ایک گہرا اور مضبوط تعلق قائم ہو۔ امام غزالی کی وفات کے ٹھیک 20 سال بعد 470 ہجری کے اندر بغداد ہی میں، کہ بغداد میں تو نہیں لیکن پہنچی بغداد میں وہ شخصیت، لیکن اس کے قرب علاقے میں پیدا ہوئی، اور اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے ہم گفتگو کریں گے، اور وہ شخصیت تھی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اگلے ہفتے سے بات کریں گے انشاءاللہ۔